آج کے حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو براہ راست مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا آئین بنا، میرے والد نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ میں تو اس آئین کو تحفظ دینے کا عزم کر رہا ہوں۔ آپ کے دیکھا دیکھی اگر اس آئین کو ختم کر دیا گیا، صوبوں کے حقوق تباہ و برباد کر دیے گئے، صوبوں کا باہمی اعتماد خراب کر دیا گیا، تو آپ بتائیں کہ پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم ہوئی، مارشل لاؤ نے آئین کو جتنا خراب کیا تھا، گند کر دیا تھا، 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو صاف کیا گیا۔ آپ کی حکومت تھی اور ہم مل کر ایک کمیٹی میں بیٹھے، 9 مہینے تک ہم نے پورے آئین کو صاف کیا اور متفقہ طور پر ایوان سے پاس کرایا۔ آج ہم اس 18ویں ترمیم کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ کس بات کی کمزوری دکھا رہے ہو؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم صوبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو 18ویں ترمیم میں ہم نے طے کیے تھے۔ ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جو آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو، آپ کیوں پیچھے ہٹیں گے اور آپ کیوں سودے کریں گے؟ یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید آپ کے صوبے میں بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اب یہاں پر ہم ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آئین کو بچاؤ۔ جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم میں سود کے خاتمے کا فیصلہ لیا حکومت سے۔ 31 دسمبر 2027 کو اس ملک میں سود کا خاتمہ ہوگا اور 1 جنوری 2028 کے بعد پاکستان میں سود کا نظام نہیں رہے گا۔ لیکن کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ بظاہر ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے آئین میں ترمیم کرائی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بحث و تمہیز کے لیے ایوان میں لائے جائیں گے۔ آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی سفارش ایوان میں بحث کرنے کے لیے پیش نہیں کی گئی۔ یہ تمہاری نیتیں ہیں، یہ تمہارے ادارے ہیں۔ دینی مدارس کے بارے میں متفقہ طور پر قانون پاس کیا گیا، مدارس کی رجسٹریشن ہوگی اور مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں گے، لیکن مسلسل مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ قانون پاس ہونے کے بعد مشکلات پیدا کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم پاکستان میں دینی مدارس کا خاتمہ چاہتے ہو۔ تم کہتے ہو ہم دینی مدارس کے فارغ التحصیل فضلاء کو سرکاری ملازمتیں اور روزگار کمانے کا مواقع دینا چاہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ دینی مدارس کو چھوڑیے، آپ کے یونیورسٹیوں کے فضلاء، آپ کے کالجز کے فضلاء لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں بغل میں لیے تمہارے دروازے پر کھڑی ہیں، تم ان کو روزگار نہیں دے سکتے اور بات کرتے ہو دینی مدارس کے طلباء کی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کالجز کو
स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। हुकूमत और सरकार उसकी सरकारी हैसियत को खत्म कर रही है, निजी शोबे को दे रही है। तुम्हारे इंतजाम में चलने वाले स्कूल वो तुम चला नहीं सकते, वो तुम प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हो, और दीनी मदरसा जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसको सरकारी तहवील में लाना चाहते हो। पहले अपनी नाकामियां तो छुपा लो। स्कूलों के बारे में, कॉलेजेस के बारे में तुम्हारी नाकामियां, वहां से फारूक तहसील नौजवानों के बारे में तुम्हारी नाकामियां, मदरसों की फिक्र हो गई। फिर जनाब शरायत लगा लेते हैं, मदरसे वाले इस फार्म को पूरा करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मदरसे के अंदर कोई दहशतगर्द आ जाए और वो पढ़े। भाई, क्या दहशतगर्द यूनिवर्सिटियों के दारुल उकामों से नहीं पकड़े गए, कॉलेजों से नहीं पकड़े गए, स्कूलों से नहीं पकड़े गए? जब कॉलेजों से पकड़े गए, वहां से लाशें निकली हैं उनकी, और वहां तुम कोई तब्दीली नहीं ला रहे, और सारा दबाव आ रहा है सिर्फ दीनी मदरसे पर। मैं आज दावे से कहता हूं कि तुम दीनी मदारिस की खैर ख्वाही में ये इक़दामात नहीं कर रहे, तुम अमेरिका और मगरिब की पैरवी में ये इक़दामात कर रहे हो। तो आज इस जलसे के जरिए से हम अपने अज़्म का ऐलान करें और पूरी दुनिया को पैगाम दें कि तुम्हारा बाप भी दीनी मदरसे को खत्म नहीं कर सकेगा। हमारे पॉलिसी साज कौन है? हमारे पॉलिसी साज क्या पॉलिसियां बना रहे हैं? ये हमारी अक्ल है, ये पाकिस्तान का मफाद है कि हिंदुस्तान का बॉर्डर मुकम्मल बंद, अफगानिस्तान का बॉर्डर मुकम्मल बंद, मगरिब की तरफ भी आप तिजारत नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, मशरिक की तरफ भी आप कारोबार नहीं कर सकते, और एक चीन का छोटा सा कॉरिडोर है वो भी आपने बंद कर रखा हुआ है, उस पर भी कोई फ़आलियत नजर नहीं आ रही। ईरान जिन हालात में है वो आपके न अच्छे का न बुरे का, हर तरफ आपने पाकिस्तान को गैर महफूज बना दिया है, महसूर कर दिया है। ये कौन सी अक्ल की पॉलिसी है कि आज पाकिस्तान एक महसूर ममलकत की शक्ल इख्तियार कर गया है? ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी पॉलिसी है? दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, तो दहशतगर्दी तो बढ़ रही है। तो दहशतगर्दी के खिलाफ तो 3-4 दहाइयों से आप लड़ रहे हैं। आपने स्वात से लेकर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कितने ऑपरेशन किए, और हर ऑपरेशन के नतीजे में आप मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और हम शायद मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जमहूरियत का ये हाल हो गया जिस तरह ट्रंप का हाल है। मगरिबी दुनिया सरमायादाराना निजाम को दोबारा मुस्तहकम कर रहा है, सरमायादारियत सामने आ रही है, जमहूरियत को दफन किया जा रहा है, और यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में ऐसी ऐसी तंजीमें मौजूद हैं कि जिनके बागडोर मगरिब से हिल रहे हैं, वो भी जमहूरियत का खात्मा कर रहे हैं, ये भी जमहूरियत की बुनियाद पर फतवे लगा रहे हैं। ये मजहब वहां से आ रहा है। यही वो चीजें हैं। इस पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बातें हुई, लॉबियों ने काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम ने
کراچی میں پہلا ملین مارچ کیا اور پھر ملک بھر میں تحریک چلائی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازشیں پاکستان میں شکست کھا گئیں. یہ ہے جمعیت علماء کی سیاست. اسی لیے جمعیت علماء واضح طور پر کہتی ہے کہ اسلامی دنیا کو ایک اسلامی بلاک بننا پڑے گا. جمعیت علماء اسلام کا منشور ایک اسلامی بلاک کی بات کرتا ہے. اور جب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تو ہم نے اسلامی بلاک کی طرف اس کو ایک قدم قرار دے دیا اور پاکستان نے اس کی حمایت کی. لیکن اسرائیل کے ناپاک وجود کو ختم کرنے کے لیے اسلامی دنیا کو ایک ہونا ہوگا. اور میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے. حکمرانوں کے عزم کا مسئلہ ہے, ان کی قوت ارادی کا مسئلہ ہے, وہ کمزور ہیں. حکمران کمزور ہیں, پاکستان کمزور نہیں. اور اگر ان حکمرانوں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی دنیا کے اتحاد کی طرف آگے بڑھیں گے اور وہ عالمی استعمار کے خلاف آواز بنیں گے, وہ مغرب کے جبر کے خلاف لڑیں گے, ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. جمعیت علماء کو آگے آنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس قوم کی نمائندگی کریں گے. آج بھی وقت ہے کہ پاکستان آگے بڑھے, سعودی عرب آگے بڑھے, مصر آگے بڑھے, ترکی آگے بڑھے, ایران آگے بڑھے, انڈونیشیا آگے بڑھے, ملائیشیا آگے بڑھے, اور یہ بڑے ممالک مل کر ایک اسلامی دنیا کا بلاک بنائیں. ہم تو ایشیائی ممالک کے اتحاد کی بھی علم بردار ہیں. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ایشیاٹک فیڈریشن کا تصور پیش کیا تھا. لیکن ہم یہاں علاقائی تنازعات میں اس طرح گھر جاتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ پرامن ماحول نہیں بنا سکتے, چاہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ ہم ایک مضبوط معاہدہ کریں گے.